أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اس آیت سے پہلے کی گزری ہوئی آیتوں میں انسان کی آپسی ازدواجی زندگی میں کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہونے والی شکل و صورتیں جو آخر کا جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یا جدائی کا پہلو ہو جاتا ہے، تو اس سے متعلق کئی چیزیں اور اس سے نکلنے کے طریقے، پھر پھنسے ہوئے چیز میں پھر اصلاح والے پہلو سے متعلق ذکر کیا گیا تھا. اب اصلاح والا پہلو پیدا نہیں ہوا میاں بیوی میں، نتیجے میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، تو طلاق کی شکلیں پیش کر دی گئی. ایک طلاق کے بعد پھر دو طلاق کے بعد بھی سابقہ نکاح کی حالت میں لوٹا لینے کی اجازت. مزید وضاحت کے لیے ایک شکل ایسی ہے کہ جس کے اندر شوہر اور بیوی اپنے دونوں رشتے کو بحال کر سکتے ہیں، جس کے اندر کسی اور قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، نیا مہر باندھنے کی ضرورت نہیں. ایسی شکلیں جس کے اندر ہیں اس کو رجوع کرنے والی طلاق کہتے ہیں، جس کا نام ہے طلاق رجعی. اور ایک طلاق ہوتی ہے پوری طرح دونوں کے درمیان میں مفارقت ہو جاتی ہے، تین طلاق نہیں ہوتی اور پوری طرح جدائی ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ. جدائی ہو گئی لیکن اس میں بھی لوٹنے کی پوری شکل و صورت ہے، ایک نکاح پھر کرنا پڑے گا، پھر نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا. یہ دو شکلوں میں بھی سابقہ رشتے کو بحال کر سکتا ہے آدمی، لیکن تیسرا اور آخری حق استعمال کر لیتا ہے تو اس میں لوٹا لینے کی کوئی شکل و صورت نہیں رہ سکتی. اگر لوٹانے کی ضرورت پیدا ہی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور کی شادی میں جائے گی، پھر وہاں کے حالات بگڑنے پر پھر وہاں سے جدائی ہونے کے بعد سابقہ شوہر کے نکاح میں لوٹ سکتی ہے، نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ. یہ ساری شکلیں ہو گئی. اب اس شکل میں جو آخری شکل ہے اس کی بحث نہیں رہی. پہلی شکل جو ہے جس کے اندر رجوع کر لینے کی کیفیت ہے وہ ہوتی ہے ایسے طلاق دینے کے بعد عدت گزارے گی عورت. ثلاثۃ قروء اس کی تفصیل گزر گئی. پوری انتہا کو پہنچنے سے پہلے وہ مدت گزرنے نہیں دینا، بھلے وہ ایک دن پہلے کیوں نہ ہو، وہ لوٹا سکتا ہے. مدت گزر گئی، رجوع کرنے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، پھر نئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں اس شکل کا ذکر ہے کہ رجوع مدت گزرنے سے پہلے جو کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کم زیادہ مہینوں کی تعداد میں کوئی 3 مہینے کا وقت رہتا ہے، تو اس صورت میں یہاں مسائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ اے مردو، تم عورتوں کو اگر طلاق دے ہی دیا ہے اور وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہوں
یعنی مدت کو پہنچ رہے ہوں، ذرا توجہ کرو، یا تو اب ان کو روکنے کی سوچو بمعروف ایک شرط کے ساتھ، دوبارہ نکاح میں لوٹانا بھی ہے تو ایک شرط کے ساتھ، یا چھوڑ دینا بھی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ. وہ شرائط اللہ تعالیٰ کی، قانون اسلام کی، شریعت کی. چونکہ ان مسائل کے اندر انسان اپنے نفس کے اوپر آ جاتا ہے، اپنی انانیت پہ آ جاتا ہے. دونوں کا مسئلہ جا کر دو خاندانوں کے درمیان میں وہ کیفیتیں پھیلنے لگ جاتی ہیں. انسان کے لیے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت بین الخلق، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے، چاہے وہ نوعیت کچھ بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، تو تلخی، ان تلخیوں کو دور کرنے کا جو طریقہ اختیار کرے گا انسان کی ساری عبادتوں کے اوپر فوقیت پانے والا طریقہ، رب العزت کو یہی محبوب اور پسندیدہ ہے. اس میں ہوگا کیا؟ کسی کو اپنے میعاد سے کبھی نیچے اترنا پڑے گا، نیچے والے کو اوپر اٹھنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ کے معنی عام طور پر خاندانی افراد کے ساتھ مہربانی کرنا، اردو میں ترجمہ صلہ رحمی. صرف اتنا ہی نہیں ہے، صلت ان کے معنی وصل، تعلق، جوڑ، رابطے کو مضبوط کرنا. تلخیوں کو دور کرنا بھی اسی کے اندر ہے. کسی کے ساتھ خیر اور خوبی بھی کرنا صرف اس عنوان سے کہ یہ میرے خاندان کے افراد سے ہیں. خاندان کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں وضاحت فرمائی، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خاندان کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ماں باقی ہر انسان انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کا بندہ. اس کا رشتہ ناتا تعلق صرف اور صرف خالق اور مخلوق کے ہے. اب یہ خاندانی رشتے ناتے جو جوڑے ہیں، ہم نے جو خاندانوں کو بنا دیا، قبیلوں میں جوڑ دیا، صرف ایک فائدے کے لیے، انسانوں کے لیے، لتعارفوا، اے انسانوں تمہاری شناخت آپس میں ایک دوسرے سے آسان ہو سکے. ورنہ آتا تنہا ہے، جاتا تنہا ہے. یہ رشتے ناتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت کا طریقہ بنا کر رکھا ہے. ساری عبادتوں کی اہمیت ہے. اس کے بعد ساری عبادتوں کے اوپر فوقیت پانے والی چیز، ساری عبادتوں میں اسلامی رنگ بھرنے والی چیز، بین الخلق، رابطے کو صاف کرنا. آگے قرآن میں کئی پہلوؤں کے ساتھ رہتا، حتیٰ کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے فیصلے کے بعد بھی دوزخی دوزخ میں جائیں گے. جنتیوں کو جنت میں ابھی داخلہ نہیں دیا جائے گا. جنت کے پورے لائق بنانے کے لیے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. انسان کا دل ایک خاص قسم کا ہے جس کے اندر کسی کے بارے میں کچھ دل کے اندر چھپا کر رکھنے کی کمال درجے کی طاقت ہے اس کے اندر. کسی کی محبت کو بھرنے کی، کسی کی نفرت کو بھرنے کی، کسی کے بارے میں بغض، حسد، جلن رکھنے کی، بھلے ظاہری طور پر نہ ہوتی. تو دل کے اندر وہ جو کیفیت ہے جو سمانے کی، یہ چیزیں اختیار کرنے کی، نزعنا، ہم کھینچ کر پوری طرح اس میں سے نکال دیں گے.
تو جنت میں رہنے والے کے جو دل کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں رہیں گی. جیسے دنیا کے اندر ایک دوسرے کا تقابل کرنے لگتا ہے انسان، وہ تقابل والی کیفیت تو ہوں گی اس نہیں. جنت کا سب سے ادنا درجہ جس کو دیا جائے گا، حدیث شریف میں وضاحت آتی ہے، وہ یہ سمجھا کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ مجھے ہی ملا ہے، تو جنت کی یہ شان ہوگی. یہ بتلا کر بتانا ہے کہ دیکھو جنت کے اندر بڑا درجہ اگر تم کو ملتا ہے، اعلیٰ درجوں میں پہنچتے ہو، تو پھر وہ شان اور مرتبہ کیا ہوں گا. متقابلین، سارے جنتی یوں لگیں گے جیسے آپس میں آمنے سامنے ہیں، کوئی کسی سے منہ موڑے گا نہیں، کسی کو کسی سے جلن نہیں ہوگی. لیکن وہ کیفیت دنیا کے اندر انسان کے دل میں نہیں ہے. وہ انسانیت والا کمال کو لازماً وہ کیفیتیں تلخیوں کی، غلط فہمیوں کی، خلش پیدا ہونے کی، یہ دنیا کی، یہ انسان کی فطرت میں انسانی تقاضا ہے. اس تقاضے کے پر جم جانا شیطانیت ہے. اس کو دبانے کی، اس سے نکلنے کی جد و جہد کرنا، بھلے کامیاب ہو کہ نہ ہو، یہ انسان کو انسانیت کے درجے میں آگے لے جانے والی چیز ہے. تو یہ معاملے کے اندر تلخیاں، نفرتیں، نہ صرف دو فرد، ایک آدمی ایک عورت، بلکہ اس کے متعلقین کے درمیان میں کئی افراد تک جڑیں پھیلنے لگتی ہیں. تو حکم دیا کہ لہذا جب اگر یہ ہو جائے اور یہ عدت کو پہنچ رہے ہیں تو تم ان کو روک لو، بمعروفین، معروف طریقے سے، یعنی اسلامی قاعدے، اللہ کے بتائے ہوئے شرائط کے ذریعے سے، یعنی طلاق قطعی پڑھنے نہ دو. ایک حق طلاق کا گیا لوٹا لو نکاح کے اندر، اس کی وضاحتیں قرآن میں آگے آئیں گی. وہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ احتیاطاً 2 گواہ کو رکھ لو. سورہ طلاق میں وضاحت، اس کی مزید وضاحت آئے گی، کیونکہ پھر کبھی ہو گیا، بیچ خاندانوں میں ہوتا ہے، آج میں طلاق اس نے دیا تھا. کل تک جو بات سب کے سامنے مشہور تھی، آج اچانک پلٹ جاتی ہے لوگوں سامنے. تو معاملے کے اندر وہ شرائط، امساک بالمعروف کی باتیں ہیں کہ گواہ کو بنا لو. پھر دوسرے ایک ہی شرعی قیدوں کے مطابق اپنے دلوں کے اندر جو پیدا ہو گئی تھی نفرت، بغض، جب ملنا ہے تو پوری طرح دلوں سے ایک دم ہٹا دو. ہاتھ سے کھینچ کر نکالنے والی چیز نہیں. اس دکھ اور درد کو، اس چیز کو ہلکا کرو، بھلا دو، معاف کرو. یہ تو سب سے بڑا رشتہ ناتا ہے. مذہب نے ہر طریقے سے ذکر کیا ہے. مذہب سے ہٹ کر بھی دانا لوگوں نے، دانشوروں نے بھی کہا ہے. کسی نے یوں کہا، دیکھو کسی سے کوئی دوستی، رشتہ، ناتا جوڑنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے تو ہرگز مت کرو. جب کرنا طے ہوتا ہے تو کرنے سے پہلے تم اپنے دل کے اندر ایک چھوٹا سا قبرستان بنا لو کہ میں اپنے سامنے والے کی اگر کسی قسم کی کوئی خطا یا زیادتی پاؤں تو اس کی خطاؤں کو، زیادتیوں کو میں اپنے دل کے چھوٹے سے قبرستان میں اس کو دفن کرتا چلوں گا. میں نے اس کو بڑا مسئلہ نہیں. یہ عام زندگی کے لیے بھی، دانشوروں کے اقوال تو عام افراد کے لیے عام اصولوں کے طور پر ہی ہوتی ہیں. اور اسلام کے اندر بھی عبادات کے اندر سب سے بڑا پہلو ہے. نہیں، یہ شکل ہو نہیں سکتی. اور سرّحوہن بمعروف، چھوڑ دو، چھوڑنا بھی ہے تو قاعدے کے ساتھ، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ.
رتی برابر بھی حق ماننے کی کوشش مت کرو. ذرا دل کھول کے جانے دو. مال متا اخراجات یہ ہوتے فوراً ایک بات پیدا ہوتی ہے. ہمارے پورے اخراجات کی ساری چیزیں دو طرفہ طور پر خیال ہوتا ہے کہ اس کی بھرپائی ہم کر لیں گے. ادھر سے بھی ہوتا، کبھی ادھر سے ہوتا، کبھی یہ غالب ہوتے، کبھی یہ دنیاوی طور طریقے ہیں. مگر اس میں زیادہ تر عام طور پر نقصان بچے والوں کو ہوتا ہے، عورت کو ہوتا ہے. اسی لیے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جگہ نقصان مرد کو ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس لیے خطاب ہے کہ اے مردوں جب ان کو چھوڑ رہے ہو احسان کے طریقے سے چھوڑو. اپنا ہاتھ بڑھا کر کے، اپنا ہاتھ اوپر اونچا رکھ کے چھوڑو. سورہ نساء میں مزید وضاحت ہے ان ارستم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بہتانا واثما مبینا. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، پھر دوبارہ شادی کی نوبت آتی ہے، یا کرو یا نہ کرو. اب چھوڑنے کے بعد ایک چیز بھی نہیں، اگرچہ کہ وہاں مثال کی طرف اللہ نے فرمایا ڈھیر سارا ایک بڑا خزانہ بھی اگر دیا تھا تم نے جب پیار محبت میں، ایک چیز کو بھی لینے کا خیال مت کرو. دے دو، حوالے کر دو، واپس کر دو. اگر لوگے یا روک لوگے اتأخذون بہتانا واثما مبینا، ایک بہتان اور کھلا بڑے گناہ کو کیا اپنے سر پر تھوپ لینا چاہتے ہو تم؟ اس کی ایک پائی کو بھی روک کر رکھنا، نقصان پہنچانے کا خیال کرنا سب سے بڑی تہمت والی چیز ہے. سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے کے اس میں ہماری عقل سے، ہمارے دل کے اثر سوچنا. بھلے بھی اسے جگہ میرا کیا قصور ہے، میں کیوں مظلوم ہوں، یہ سارے خیالات ہیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. پھر مزید تاکید پہ تاکید، جب چھوڑنے والی بات ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتے. اور ایک طریقہ ہوتا ٹھیک ہے طلاق پوری ہو جانا نہیں، مدت ہے نا، لوٹا لیں گے. لوٹا کر دن میں خیال، طلاق بھی نہیں پڑنا اس پر، انہیں چھوڑ کے بھی نہیں جانا. اب نگاہ میں باقی رکھ کر اس کی حیات کو میں تنگ کرتا چلوں گا، زندگی بھر اس کو دل میں رکھ کر کے اس کو تنگ کرتا چلوں. بیوی و خاندان یہ تو احکام ہے. یہ سارے کے سارے پیچھے تعلیم ہے، تربیت ہے. یہ عام طور پر خاندانی ہونا چاہیے. اب وہ تعلیم و تربیت کا قریب 100% حصہ دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ چل رہا ہے. یہ تقاضۂ خدا بندی جو انسانی مخلوق کے ساتھ ہے، جو ساری کائنات کا ماحصل یہ اللہ کی مخلوق میں انسان ہے. اب تعلیم نہ ہونے کے بعد بیسوں قسم کے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. ہو گئی تو اس سے نکلنے کی بھی مثال کے بڑے پیچیدگیاں ہوتے ہیں، بڑے نتائج چھوٹنے کے، نکلنے کے، ہٹانے کے، ہٹنے کے. بس اسی کے طرف آ کر بات رک جاتی ہے. اب پورے اس کے اندر اس کی تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ ہے. دنیا کی کسی تعلیم سے منع نہیں کیا ہے، دنیا کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ، تو پھر دنیا کی کسی چیز کے علم حاصل کرنے سے منع کیسے فرمائے گا؟ اگر منع فرما دے تو پھر دنیا میں پیدا رکھ کر ساری دنیا کے اچھے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. بار بار قرآن ذکر کرتا ہے تو پھر اس سے محروم کیسا کرے گا؟ اگر وہ نہ جانے نہ سیکھے تو وہ ملیں گی کیسے دنیا بھی؟ یہ ساری کی ساری کی چیزوں کے پیچھے پھر وہی اسلام کا رنگ ان ساری کی ساری چیزوں میں بھرنا ہے. اب جب اس کا فقدان ہے، عام طور پر شاید اس لیے کہ جوان ہو گئے، اس لیے کہ اب یہ عمر ہے، ماں باپ نے سوچا ایک ذمہ داری ہے، شادی کر کے حوالے کر دینے سے ایک بڑی ذمہ داری سے ہم ہٹ جانے والے ہیں.
نوجوان بھی کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے مال و متاع، اسباب، کسب معاش کے اسباب وغیرہ سب کچھ ہیں، اور دنیا بھی عام طور پر صرف میٹر تک پڑی آپ، کوئی ٹیکنیکل کی کوئی چیز لے کر کوئی کسی اس میں رزق تو اللہ تعالیٰ قدرت کے ساتھ جوڑا، پھر اس میں حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کا مال و متاع، اسباب زندگی کے جوڑ بھی دیا۔ عام آدمی بھی زمانے کے مشہور و معروف حسینہ اس کے لیے آسانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کر دیتا ہے، جبکہ ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انسانی فطرت ہے، پہلے ترجیح دیتا ہے حسن و جمال کے اعتبار سے، پھر ترجیح دیتا ہے مال و متاع جو خاندانی ربط و ضابطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا مال و متاع کے اسباب جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے لحاظ سے میں اس کو جوڑا بناؤں گا۔ پھر اس اعتبار سے دنیا کے اندر حسب یعنی دنیاوی رابطے، دنیاوی اعتبار سے ایک مقام بنانا، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو، حسب کے اعتبار سے۔ چوتھا طریقہ ہے اخلاقی تعلیم و تربیت۔ 30 تا 40 سال پہلے تک جو تعلیم تھی صرف ادبیات تھی، 8 شعبے کا ہی غلبہ تھا ساری دنیا میں، فنی چیزوں کا غلبہ جو آنے لگا، اب ساری زندگی کے ساری جوڑے، رشتے، ناطے، تعلقات، روابط اسی کے ساتھ جڑ گئے، تو انسان اس زندگی سے بالکل دور ہو گیا، اپنے طور پر فیصلے کرنے لگ گیا۔ لکھنے والے لکھتے چلے، لکھ رہے ہیں، بیسوں قسم کی چیزیں، تو لہذا بلا تم سکون، نہ پھر روکیں گے تو پھر ضرار کسی تکلیف پہنچانے کا خیال دور تک نہیں رکھو گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لوٹاؤ، نہ تو چھوڑی دو۔ اگر ایسا کرو گے لتعتدوا، کچھ زیادتی کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، قریب 100% کے آج کے زمانے میں جہاں واقعات ایسے ہوتے ہیں، یہ شکل دیکھ کے کرتے ہیں۔ بیویاں ایسے بھی ہیں، اس خاندان سے جڑ جانا، کسی ایک بچی کو لا لینا رشتے کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کی زندگی کو تنگ کرنا، پورے خاندان کو تنگ کرنا، گنتی نہیں کی جا سکتی اتنے واقعات۔ اس ارادے سے شادی کرنے کو مذہبی اس کے اندر اس کا شادی کرنا حرام ہے، قرار دیا گیا، لیکن یہ دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ ظاہری طور پر اصول سے ہم نکاح کریں گے، قاضی آئیں گا، پڑھائیں گا، لوگ آئیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کورٹ پہنچیں گے، چلے جائیں گے۔ 1000 لوگوں کی شرکت، یہ دراصل 1000 مرتبہ دعا ہوئی، لیکن اس کے دل کے اندر جب وہ مقصد صحیح نہیں ہے تو 1000 آدمی کی دعا کہاں سے لگے گی اس کو؟ تو دعا لگنے کے لیے محل ہونا، دعا لگنے کے لیے محل ہونا، مقام ہونا، محل اور مقام دعا قبول کرنے کا نہیں ہے۔ 1000 نہیں، 1,00,000 آدمی کی بھی دعوت کرو آپ، وہ دعوت تو ہو جائے گی۔ دعوت ضمنی چیز ہے، ہاتھ اٹھانے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ آنا، ختم رکھنا، یہ دعا ہے۔ دعا اس کو اس وقت لگے گی جب وہ دعا لینا چاہے، وہ دل کی صفائی ہے۔ چلو قاضی سے، کسی عالم سے بھی دعا بھی کرا لو، ظاہری رسمیات ہیں، لفظ کے پیچھے دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہونا ہے۔ جہاں اتنے ہونے کے باوجود بھی رشتوں کے اندر کئی مہینوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، تو محل میں خرابی ہے، حاضرین کا قصور نہیں، محل ہونا ہے۔ پھر تاکید ہوتے وذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو جو تمہارے رب نے تم پر فرمائی ہے۔ سارے طور طریقے سلیقے بتائے، اور یاد کرو اللہ کی وہ تمام چیزیں، یعنی ان سارے معاملات میں حکم خداوندی کو ملحوظ رکھو،
جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تمہارے لیے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اور علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصیحت ہے یہ چیز۔ واتقوا اللہ، اس کا خلاف کرنے والے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بڑی پکڑ ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سمجھ لو، تم ظاہر میں کچھ بھی کر لو گے، اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو پھر جاننے کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں جانتے ہیں؟ جب جانتے ہیں تو حساب و کتاب کے لیے جانتے ہیں، رتی رتی جس کا حساب و کتاب کرنے کے لیے۔ تو کوئی قیامت کے حساب و کتاب سے جوڑ دیا گیا انسان کی آپسی ازدواجی زندگی، آپسی خاندانوں کی زندگی، آپسی معاملات کی زندگی، اس کے اندر کمی زیادتی، اچھے ہونے کو، برے ہونے کو، اچھائی کا حساب، برائی کا حساب، سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ تو ایمان اور دین ہے کیا؟ سب کچھ اللہ کو جانتے ہوئے اور ہر چیز کا تعلق جوڑ اللہ سے ہے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کے حکم، اللہ کے واعظ، اللہ کی نصیحت، اللہ کے احکام کو ماننے کی اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرنا، آگے بڑھنا۔ اب اسی کا اور ایک رخ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا۔